بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے پاکستانی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی فیملیز کو اور ان کی عزتوں کو اس غیر محفوظ ملک میں محفوظ رکھے۔ تو آج جو ہے بہت ساری خبریں ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹی وی تو آج کل الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے، مینجڈ ہے، اس لیے نہ تو میری قوم دیکھ رہی ہے نہ ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور بلکہ حتیٰ کہ کوئی خبر ایسی ہو کہ جو نام ہمیں معلوم ہو وہ بھی ہم جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہی، یعنی ان کی کوئی ویڈیو آئی ہوئی ہو تو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے، کیونکہ یہ کمپنی، یہ جو ہے میڈیا ہاؤسز، یہ جو 2 ٹکے کے لفافی صحافی ہیں، یہ صرف قوم میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، انہیں خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھی جو شخص ہے وہ آپٹیمزم کا شکار نہ ہو، وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، کیونکہ ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جانا ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں روٹی روزی کے اوپر جو ہے وہ لات مارنے کے مترادف ہے۔ ہاں، لات مارنی چاہیے کیونکہ حرام کے پلے ہوئے اور حرام یہ کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کی جو خبریں ہیں وہ میں 1 بائی 1 پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے اوپر اپنا انیلسز رکھوں گا، جس پہ بہت سارے لوگوں نے اپنا انیلسز کیا ہے، لیکن میں تھوڑا سا، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس سے ڈیفرنٹ بات کرتا ہوں، تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو سب سے پہلے جو ہماری آج کی خبر وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ شور ہے کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور جو اسیر تھے وہ آزاد ہو گئے، یعنی اس کا تعلق 9 مئی سے ہے۔ تو کیسے ٹوٹی ہیں زنجیریں یا واقعی ٹوٹی ہیں، اس کی بات ہم آگے جا کے کر دیتے ہیں۔ اور 9 مئی کے واقعات میں جو، یعنی 9 مئی کے واقعات میں آپ نے دیکھا کہ جو بنایا ہوا تھا کہ غدر مچا ہوا تھا کہ جی یہ غداری کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس فیصلے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ہے، اور بلکہ اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ جیسے دوسرے احتجاج ہوتے ہیں، جیسے کہ مہنگائی کے اوپر احتجاج ہوتا ہے، ایسے ہی احتجاج ہے کہ آپ ایک لیڈر کو جو ہے وہ اغوا کریں گے اور اس کے بعد عوام کا ری ایکشن نہیں آئے گا، تو لیکن اس پہ اور کیا ہونا چاہیے، کیا تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ پھر بالکل یہ احتجاج جو کرنے والے ننگے ہو جائیں گے، اس پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ پھر عمران خان کے نے مریم نواز کے جج کو کیا کہا کہ وہ بھاگ گیا، اس پر بات ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بری طرح 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، کس بات پر کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ حالانکہ 90 دن الیکشن جو ہے وہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، اور پچھلے کچھ 16-18 مہینوں سے آئین پاکستان جو 1973 کا آئین ہے اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور یہاں پہ موصوف 2 کمپنیاں ہیں، ایک کمپنی جو ہے وہ 1923 کا سیکرٹ ایکٹ لے کے پھر رہی ہے، اور دوسرے جو ہے وہ 1956 کے آئین کو جو ہے وہ لے کے ہمارے قاضی صاحب پھر رہے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے نگران وزیر اعظم یعنی ہمارے کاکڑ صاحب جو ہے وہ نواز شریف کے قدموں میں بیٹھ گئے ہیں۔ کس لیے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، پہلے دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لایا ہی اسی لیے گیا تھا، لیکن اس وقت ان کو کیا پڑی ہے کہ اب وہ بالکل جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں۔ تو اس پر انشاءاللہ ہماری ابھی جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم خبر جو ہے جس پر ہم کہہ رہے ہیں کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، ہمارے صحافی برادران، ہمارے جو ہے یوٹیوبرز جو بلکہ آج کل صحیح خبریں دیتے ہیں، وہ تمام لوگ غلامی کی، اسیری کی زنجیریں، بظاہر اسیری کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹی ہیں، لیکن اصل فیصلہ تو آج بھی نہیں دیا گیا کہ ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس پہ جو ہے یہ فیصلہ دیا جانا چاہیے تھا کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے، لیکن باقی رہ گئی غلامی کی زنجیریں، تو وہ اس طرح نہیں ٹوٹتی۔ غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے ہمیں مکمل طور پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا۔ جتنی مرضی یہاں پہ فسطائیت کا کھیل کھیلا جائے تو آزادی ہمیں اس وقت نصیب ہوگی، غلامی کی زنجیریں تب ٹوٹیں گی جب ہر ادارہ آئین کے متحد ہوگا، ہر شخص اپنے فیلڈ میں کام کرے گا، نہ کہ دوسروں کی جو کہہ لے کپ آف ٹی ہے اس میں انگلیاں ڈالے گا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اور جب تک وہ انگلیاں توڑ نہیں دی جائیں گی، اور تب تک ہمیں جو ہے وہ آزادی نہیں مل سکتی۔ آزادی تو ہمیں بظاہر 1947 میں ہم کہتے ہیں، اس میں وہ ڈیبیٹیبل تھنگ ہے کہ ایکچوئل پاکستان 14 اگست 1947 کو انگریزوں سے بھی
آزاد نہیں ہوا تھا، اس میں کبھی انشاءاللہ ویلاگ کریں گے. لیکن بہرحال اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی تھی، تو اس کے بعد جو ہمارے اوپر غاصبانہ قبضہ ہوا اس سے ہم آج تک آزادی حاصل نہیں کر سکے. اور یہ پہلا موقع اور آخری موقع اس کو سمجھ لیں. آخری تو خیر نہیں آپ کہہ سکتے، کیونکہ موقع جو ہے قسمت اللہ تعالیٰ وہ لاتا رہتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ سب سے بڑا پلانر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس وقت وہ پلان جتنے مرضی یہ لوگ کرتے رہے، ان کا ہر پلان جو ہے وہ بقول شاہد مسعود صاحب کہ دبڑ دوس ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا عمران خان پر قاتلانہ حملہ، ان کو بچا لیا جانا. ادروائز ارشد شریف صاحب کی بلکہ آج جو ہے برسی تھی کل، تو اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. اس سے زیادہ کون سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زنجیریں جو غلامی کی ٹوٹ چکی ہیں. یہ ایک ہمارا شہید جو ہمارے ان تمام شہیدوں سے زیادہ افضل ہے، محترم ہے، جو کہ اس کمپنی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ شہید ہے، تو ان کو نشان حیدر دیا. اور جب بھی ہماری عوامی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ نشان غیرت بنایا جائے گا، اور پہلا نشان غیرت جو ہے وہ ارشد شریف کو کے حصے میں آئے گا، یا اس کے بعد ذل شاہ جیسے لوگوں کے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آزادی کی بنیادیں رکھ دی، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ لوگ کس قدر ظلم کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہمیں مار سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہمیں ٹارچر کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے جو انہوں نے کیا ان مہینوں میں. تو اس سے زیادہ جو ہے ظلم تو نہیں ہو سکتا. تو بس ان کا ظلم یہاں تک ہے، آپ نے تھکنا نہیں ہے، آپ نے ہارنا نہیں ہے، اور آپ نے اپنی آزادی کی جد و جہد کو کسی نہ کسی صورت جاری رکھنا ہے، خواہ وہ الفاظ کی صورت میں ہو، خواہ وہ آپ کے اندر جو دل میں آپ نے ایک بسا لی ہے چیز کہ ہم نے یہاں پر ایک صحیح حقیقی آزادی لے کر آنی ہے. ہم نے ان لوگوں کو ہر محکمے کو اس کی اپنی اوقات میں اس کی جتنا کام ہے وہاں تک محدود کر دینا ہے، تو تب ہمیں حقیقی آزادی نصیب ہوگی. تو اس کے بعد دوسری خبر کی، تو دوسری خبر کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کے جو آج ہینڈ ریٹن الفاظ ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں. لوگ اسے جو ہے سنہری حروف میں لکھیں گے، یاد رکھیں گے، بلکہ اس کے فریم بنا کر اپنے گھروں میں رکھیں گے. اور اس سے جو ہے ہماری کمپنی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مقبولیت آپ کی نہیں ہے، مقبولیت اس لیڈر کی ہوتی ہے جو دل سے بات کرتا ہے، اور جس کو عوام اپنے دل سے جو ہے وہ تسلیم کر لیتی ہے. جی تو خبر آج بہت بڑی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا بینچ تشکیل دیا گیا تھا جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں، جس میں عائشہ ملک، منیب اختر، اور ان کے ساتھ ساتھ جو تھے 2 ججز اور ہیں، جن میں ایک کا نام ہے یحییٰ افریدی اور مظاہر نقوی صاحب. تو انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے متفقہ فیصلہ، جو کہ کچھ وہ جن کو میں کہتا ہوں دگڑ دلے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے، وہ اختلافی نوٹ نہیں بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایڈیشنل ریمارکس جو اس میں انہوں نے دیے ہیں. باقی وہ اعتزاز احسن کے بقول، لطیف کھوسہ کے بقول وہ اپنے اس فیصلے پر متفق ہیں. تو اس میں انہوں نے بالکل فیصلہ یہ اڑا کر رکھ دیا ہے کہ بلڈی سویلین جس کو یہ فوج والے کہتے ہیں، ان کا احتساب یا ان پر کوئی بھی جو ہے آپ کاروائی جو ہے فوجی عدالت میں یا سیکرٹ ایکٹ کے تحت نہیں کر سکتے، بلکہ وہ عوامی عدالتوں میں، سپریم کورٹس میں، ہائی کورٹس میں ہوں گی. تو یہ مجھے پہلے امید تھی. کیوں امید تھی یہ آپ کو بھی تھوڑا سا یاد دلا دوں، کیونکہ ہماری قوم کی یادداشت بہت کم ہے، ہم اچھی چیزیں بھی جلدی بھول جاتے ہیں، بری چیزیں بھی بہت جلد بھول جاتے ہیں. تو یہی جسٹس اعجاز الحق صاحب نے جب نواز شریف کا فیصلہ لکھا تھا، تو اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد دلا دیتا ہوں کہ اس میں ایک انہوں نے شعر لکھا تھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو یہ وہ شعر تھا جس کو دیکھ کر ایک دفعہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہمارے ججز، بیوروکریٹس کیا اتنے جو ہیں پڑھے لکھے اور اتنے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں سینسٹیو. یہ شاعری جو ہے عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں جو شاعری کو سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک پرندے کے مرنے پر بھی جن کا دل اداس ہو جاتا ہے، ایک پرندے کا اگر خون بہہ جائے کوئی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے بالکل امید تھی کہ اگر ان کو سربراہ بنایا گیا تو انشاءاللہ فیصلہ یہ لکھیں گے. اور اب تو میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے 2 فیصلوں میں جس طرح سے عوام کا دل جیتا ہے، تو میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، اور اللہ کرے کہ ہمارا ہر جج جو ہے اس کے اندر
ایسے ہی کریج، طاقت اور حب الوطنی بھری ہو، اور اس کا نالج ہو، اور اس کے جذبات بڑے لطیف قسم کے ہوں، تاکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں جن کو آج کل جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. ہر اسٹیبلشمنٹ کا حصہ جو ہے وہ اچھے صحافی، اچھے لیڈر، اچھے جو ہے ٹیچرز ہوتے ہیں. کیونکہ انہوں نے لوگوں نے کسی کا خون نہیں بہایا ہوتا. جبکہ یہ جو ہے فوجی آمر لوگ، یہ تو لوگوں کا خون اس طرح سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید پانی جو منرل واٹر ہے اس کو بھی مہنگا سمجھتے ہیں، اور لوگوں کے خون کو جو ہے وہ سستا سمجھتے ہیں. جی اس کے بعد ہماری جو تیسری خبر ہے وہ یہ، اور بلکہ سوری اسی میں انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی جو ہے وہ، اور یہ بھی قرار دیا کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ جسٹ ایک احتجاج تھا، اور جو ہے اس کے بعد کوئی مقدمہ جو ہے فوجی عدالت میں نہیں چلے گا، اور بلکہ اس کو کل عدم قرار دے دیا. یہ بہت بڑا جو قدم اٹھایا گیا ہے، اور اس پر تمام ججز متفق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ جو ہے انہوں نے رکھا D2D1 اور 2D2. ڈی سے ویسے ڈفر بنتا ہے. تو یہ پاکستانی آئین کے خلاف آرمی ایکٹ کی 2 شکیں ہیں جو سپریم کے آگے رکھی گئیں، اور دونوں کو اڑا کر جو سپریم کورٹ نے رکھ دیا. اور یہ بقول اس کو مکمل رپورٹ کیا، بتایا آگے، اور اعتزاز احسن صاحب جو وکیل ہیں، اور جو ہے لطیف کھوسہ صاحب. بلکہ اس فیصلے کے آنے کے بعد میری اور عوام کی خواہش تو یہ ہے کہ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو اس واقعے کی تحقیق کرے کہ جو رینجرز نے عمران خان کو اریسٹ کرتے ہوئے ان پہ اوپر تشدد کیا، اور ایک ایسے لیڈر کے اوپر تشدد کیا جو 90% سے زیادہ، 80 نہیں میں کہوں گا، 90% سے بھی زیادہ جس کی پاپولیرٹی ہے اس ملک میں. اور کس نے تشدد کیا؟ ان لوگوں نے جن کو شاید یہ شرم نہیں آتی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اپنی پاپولیرٹی کے لیے جناب آپ جو سروے کرواتے پھریں، اور پھر وہ سروے جو ہے اس کو ہر شخص جھوٹا قرار دے. یعنی آپ کی پاپولیرٹی، آپ کو تو 2% لوگ اس وقت پاکستان میں پسند نہیں کر رہے، اور اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ، کسی نے کیا، وہ کس کا بیان تھا کہ وہ اپنا رابعہ جو ہیں باجوہ، اپنے جو ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں GHQ کے اس سروے کو نہیں مانتی. تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب دیا جائے اور بتایا جائے کہ اس کا سیمپل کیا تھا، سیمپلنگ کہاں سے لی گئی، کیسے یہ جو ہے وہ کروایا گیا. ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے، ہم آتے ہیں کہ اب جو ہے سائفر کیس. اب کیونکہ یہ سائفر کیس کی طرف بھاگیں گے تو اس میں کیا چیز ہے کہ سائفر کیس میں جو انہوں نے دفعات لگائی ہیں 5 اور 9، اس کے مطابق یا سزائے موت ہوتی ہے یا جو ہے وہ عمر قید ہوتی ہے. تو سائفر کیس جو ہے، جب وہ بھی آپ کوشش ان کی یہی تھی کہ ہم اس کو ملٹری کورٹس کے اندر لے کر جائیں گے، جس کو بالکل کل عدم قرار دے دیا ہے. اور اب جو ہے یہ فیصلہ جو ہے باہر جو عدالتوں میں ہوگا، لیکن عدالتوں میں جیسے ججز ہمارے ہیں جناب عامر فاروق صاحب، ابو الحسنات صاحب، تو ان کے بارے میں یہ بھی ایک رپورٹ آ رہی ہے کہ ان کی ویڈیوز ہیں مریم نانی کے پاس، تو جس کے لیے جناب ان سے انصاف نہیں ہو پا رہا. اور جب عمران خان نے آج ان سے سوال پوچھے، ان کو بتایا، تو اس پر وہ جواب دینے کی بجائے آنکھیں جھکا کر وہاں سے انہوں نے بھاگ لینے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بھاگنا جو ہے مناسب سمجھا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ویڈیوز ہیں اور اس قسم کی ویڈیوز ہیں تو عوام آپ سے کبھی بھی نہ تاریخ آپ سے پوچھے گی کہ آپ کی ویڈیو کس ہیجڑے کے ساتھ ہے یا کس عورت کے ساتھ ہے، بلکہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے بینگ اے جج کیا فیصلے دیے تھے. لوگوں کو یہ بھول جاتا ہے کہ کون سی عورت، مثلا جنرل رانی ایک مشہور کریکٹر ہے جو آج کل چلیں دوبارہ خبروں کی زینت بنا ہوگی، کیونکہ ایکچوئل جنرل رانی پارٹ 2 آ چکا ہے، اس لیے ادروائز لوگوں کو، پاکستانیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جنرل رانی کون تھی، کیا تھا. یہ ایک چیز دب چکی تھی. اصل چیز یحییٰ خان کی بے غیرتی، ایوب خان کی بے غیرتی جو تھی وہ سب کے آگے تھی. باقی اس لیے آپ ججز سے ہم یہی درخواست کر سکتے ہیں کہ یا آپ استعفیٰ دے دیں، آپ کم از کم جو ہے وہ انصاف کا قتل عام نہ کریں اپنی صرف ذاتی عزت بچانے کے لیے، جو کہ بظاہر آپ بچا بھی نہیں سکے. نہ آپ بچا سکیں گے ادھر ویڈیو آڈیو کے کھیل میں بچا پائے ہیں، اور نہ ہی آپ ادھر اب عدالتی کارروائی میں اس کو بچا رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ اگر آپ بھاگ جائیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے اب آ جاتے ہیں کہ
ہمارے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ججز ہیں ہمارے، قابل احترام ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتا. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی عمر ایوب صاحب کدھر ہیں، ان کو لایا جائے. ایوب صاحب کے بیٹے تو آپ وہ ان کے پوتے لگتے ہیں. تو آپ بھول گئے کہ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ بھی ایوب خان کی کمپنی کا حصہ تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اس کو بھی مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے. آپ کی وجہ سے ملک جو ہے، آپ کو جو ہے 1956 کا آئین یاد آ رہا ہے، لیکن آپ کو 1973 کا آئین یاد نہیں آ رہا کہ 1973 کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے. اگر آپ انصاف دینا چاہتے ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ آئیں گے، آپ انصاف کی باتیں کریں گے، آپ تمام وہ باتیں کریں گے، لیکن آپ جناب نواز شریف سے ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں. آپ کے اس دور میں جو ہے وہ نواز شریف کو ایک مفرور مجرم کو لایا جاتا ہے، اور آپ کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو اریسٹ کرنے کے وارنٹ جاری کریں. اور پھر اوپر سے ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ جناب پورے کا پورا عملہ جو ہے تھام نیل کے لیے، اور یہ جو نادرا ہے وہاں پہنچتا ہے. کبھی کسی اشتہاری کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہ صرف ہمارے ملک کے پاکستان میں ہو رہا ہے. ہاں اس بات میں تھوڑی سی امید ہے کہ ایک طرف کچھ اچھے ججز، اچھے لوگ بھی کھڑے ہیں، اور اسی طرح آرمی کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں، مقتدر حلقوں میں کچھ اچھے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک ابھی تک بچا ہوا ہے. اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو بچائے رکھے. ہمیں جو ہے وہ ایک اور فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، جو انہوں نے بیان دیا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان کے اوپر آپ نے 189 آئی تھنک کے قریب بنتے ہیں وہ مقدمات کس وجہ سے درج کیے ہیں. ادھر آپ اس کے اوپر سائفر کیس چلا رہے ہیں، دوسری طرف آپ توشہ خانہ کیس چلا رہے ہیں، اور اس قدر مقدمات ایک شخص کے اوپر کیے جانا دراصل اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ آپ کا ذاتی ریونج ہو سکتا ہے، نہ کہ یہ جو ہے قانونی طور پہ آپ اس کے خلاف چل رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ججز کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ججز بیٹھے ہیں کچھ اچھے خاندان سے لوگ ہیں، نہ کہ سارے جو جوید چنگڑ جو ہے ہمارا وہ صحافی جس کو جوید چودھری کہتے ہیں، اس جیسے بغیرت یا سلیم صافی جیسے بغیرت لوگ اس دنیا میں نہیں پائے جاتے، یا نواز شریف جیسے بغیرت لوگ، بلکہ یہاں پر بہت اچھے بلکہ جن کی وینز میں بلو بلڈ ہے، جو خاندانی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور اسی طرح اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو، آخر میں بات کروں گا کہ سائفر کیس میں تو آپ نے جناب والیوم 10 کھولیں، والیوم 10 جس میں پاکستانی فوج کو گالیاں دی نواز شریف نے، جس میں تمام فساد کی جڑ پاکستانی فوج کو، افواج کو قرار دیا گیا. اور اس کا ایکشن آپ نے کیا لیا؟ ایکشن صرف یہ لیا کہ پرویز رشید کا استعفیٰ لے لیا. تو آپ بھی ایسا کریں جناب کہ آپ استعفیٰ لے لیں. جو اگر سائفر گم بھی ہوا ہے، اور سائفر گم ہونا انتہائی یہ آکورڈ اور پڑھ جہل لوگوں والی بات ہے کہ وہ وائٹ پیپر جو عمران خان لہرا رہا تھا وہ ایک ڈی کوڈ ہوا ایک یعنی لیٹر تھا. سائفر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، جس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹنگز ہو چکی ہیں، میٹنگز ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ڈٹھائی ہے کہ آپ نے ننگے ہو کر بھی ننگا ناچ ناچنا ہے، ننگا ڈانس کرنا ہے، تو وہ آپ کو مبارک ہو، وہ آپ کیے جا رہے ہیں. تو اگر آپ نے کرنا ہے جیسے پرویز رشید کو آپ کا استعفیٰ لے کے آپ نے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ معاملہ دفن کر دیا تھا، تو ایسے ہی آپ اعظم خان کو جناب اریسٹ کر لیں اور جو اس کو دفن کریں، اس کو ختم کریں. بلکہ ویسے تو اگر قانون کا بول بالا کرنا ہے تو اس کے مطابق تو باجوہ کو پھانسی لگنی چاہیے. باجوہ کے ساتھ ساتھ آپ جناب اس کو کیا کہتے ہیں، اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو لائیں کٹہرے میں، ٹھیک ہے. یہ کام کریں اگر تو آپ انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو، لوگ آپ کو گالیاں نہ نکالیں، لوگ آپ کے خلاف نہ ہوں. اور جو کہتے ہیں آپ کے جو پلے بیٹھے ہیں فیس بک پر، یہ سامنے اگر ہمیں گالیاں نکالیں تو کم از کم آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں. تو آپ سمپلی یہ کر لیں کہ اگر یہ آپ کا ملک، یا تو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ جناب جو ہے ایک ہندوستان کی کالونی ہے جس کو وہاں امریکہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اور ہم اس کے رہنے والے ہیں، تاکہ ہمیں بھی سکون آ جائے، آپ کو بھی سکون آ جائے. اور اگر آپ نے یہی کہنا ہے، وہ نغمے بنانے ہیں کہ یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، ہماری فوج اعلیٰ ہے، اس کا وار اعلیٰ، وار تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے اوپر ان کا وار اعلیٰ ہے، دشمن کے اوپر تو جتنا ہے وہ ہمیں پتہ سب چل رہا ہے. تو آپ لوگ پھر یہ کریں کہ اپنے آپ کو، اگر آپ سیاسی اپنے آپ کو سیاستدان سمجھیں تو کم از کم یہ سمجھ لیں آپ بونے سیاستدان ہیں، اور جو قادآور لیڈر ہے اسے لے کر آئیں. اس کے بغیر یہ ملک آپ نواز شریف کو لے آئیں، کسی کو لے آئیں، یہ جو یعنی گوال منڈی کا منڈیلا ہے اس کو آپ لے کر آئیں، اس سے پہلے اس کے بھائی کو لے کر آئیں، آپ جس کو مرضی لے آئیں. جب تک عمران خان حکومت میں نہیں آئے گا
پاکستان میں کوئی شخص آپ کو 1 روپیہ دینے نہیں دے گا، بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ جہاں پر حکومت سے پیسے بچائے جا سکتے ہیں ان سے بچائے جائیں، ان کو پیسے نہ دیے جائیں۔ اور آج آپ وزیر اعظم عمران خان کو بنا کے دیکھ لیں، لوگ جو بیرون ملک میں بیٹھے ہیں، جو اندرون ملک میں بیٹھے ہیں، اپنی جیبوں سے کروڑوں نہیں اربوں کے چیک نکال کر جو ہے وہ اس کو دیں گے، اور جس کی جتنی حیثیت ہے، کیونکہ اس پر اعتبار ہے اور قومیں اسی طریقے سے چلا کرتی ہیں۔ آپ کا جو دور تھا، اور پاکستانیوں آپ کے لیے خوشخبری کہ یہ ختم ہو چکا ہے، یہ ختم ہونے والا، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ چراغ جب بجھنے لگتا ہے نا، وہ تھوڑا پھڑپھڑاتا ہے، یہ پھڑپھڑا رہے ہیں۔ ان قریب ان کا سورج غروب ہونے والا ہے، ان کے ساتھ وہ حشر ہونے والا ہے کہ بس ہم نے جو ہے ہمت نہیں ہارنی، اور ہم نے یہ نہیں سوچ، اور ہمارے اندر اب ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں جاگنی چاہیے کہ ہمدردی نہیں۔ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے اتنے سال، تو ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے سے پہلے، خواہ ہم زندہ رہیں مر جائیں، لیکن جو بچ جائیں گے انہوں نے ڈٹ کے کھڑے ہونا، اور دل میں ان کا خوف رتی برابر بھی نہیں لانا۔ اور بقول شاعر کہ ایک رتی نہیں بدلنے کا، لاکھ تم مجھ کو ناپسند کرو، اور ہمارا لیڈر بھی ایسا ہی ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔